ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام آسیہ ہے اور میں کراچی کے وسطی علاقے میں رہتی ہوں۔ اگر میں اپنی زندگی کی بات کروں تو میری ساری زندگی کا بیشتر حصہ جیسے میرے نام کی طرح اچھے لوگوں کے لیے آس میں ہی گزر گیا، مگر میرے آس پاس بس وہی لوگ رہے جنہوں نے مجھے سوائے اذیتوں اور تکلیفوں کے کچھ نہیں دیا۔ میں نے ہر بار ان سے اچھے کی امید رکھی، مگر انہوں نے ہمیشہ میری آسوں امیدوں پر پانی پھیرا اور مجھے ہر بار اذیتوں کے نہ نکلنے والے سمندر میں دھکیل دیا۔ اگر میں اذیتوں کی یہ داستان اپنی ماں سے شروع کروں تو غلط نہیں ہوگا۔ میری ماں، جس کا نام بشرا تھا، مگر وہ کسی کے لیے خوشخبری نہ تھی۔ وہ 7 بہنوں کے بعد پیدا ہونے والی وہ اولاد تھی جس سے پہلے انہوں نے بیٹے کی توقعات رکھی ہوئی تھی، اور اس کا استقبال ویسا کیا جاتا ہے جیسا کہ اس معاشرے میں ہوتا ہے۔ اس کی دادی اور گھر والوں نے اس بار پوتے کی آس لگائی تھی، مگر اماں کی پیدائش نے گویا سب کو مایوس کر دیا۔ سبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسے صدمے میں تھے کہ کوئی کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ اماں بتاتی ہیں کہ ان کے ابا اور اماں تو ایسے نظریں چرا رہے تھے گویا کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو گئے ہوں، اور اس کی معافی تو اب ممکن ہی نہیں رہی۔ ویسے بھی اس زمانے میں اصل رب سے زیادہ استغفر اللہ زمینی خداؤں سے زیادہ لوگ ڈرا کرتے تھے، کیونکہ ان میں اتنا شعور اور سمجھ بوجھ نہیں تھی، سو وہ انجانے میں ہی صحیح مگر ایسے کئی گناہوں کے مرتکب ہوتے تھے۔ خیر، اماں مزید بتاتی ہیں کہ ان کی دادی اور پھوپھیوں نے تو روایات برقرار رکھتے ہوئے وہ ہنگامہ کیا جیسے بیٹی نہ پیدا ہوئی ہو بلکہ کوئی مصیبت آ گئی ہو، اور نانی نے اماں کو مصیبت ہی سمجھا تھا، کیونکہ ان کو علم تھا کہ اب اس کی وجہ سے قوی امکان ہے کہ گھر والے نانی کو بھی نکال دیں۔ اماں کی جابرداری نے یہ حکم جاری کیا کہ جلد از جلد اس بچی کو میری نظروں کے سامنے سے اوجھل کر دیا جائے، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ نانی یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ آخر وہ اپنی بیٹی کو کہاں بھیج سکتی تھی؟ سب کا دل پتھر کا ہو سکتا ہے، مگر وہ تو پھر ماں تھی، اور ماں کا دل تو بنایا ہی کسی الگ قسم کے احساس کے ساتھ ہے۔ نانی نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ بشرا کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آئے گی، مگر اس پہ اتنا رحم کھایا کریں کہ اس کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ مگر میری امی کے مطابق ان کی دادی بڑی ہی سنگ دل خاتون تھی۔ ان کا سگا خون ہونے کے باوجود انہوں نے امی کو اس گھر میں رہنے کی اجازت نہ دی۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت ہی ہوتی ہے، اور دادی اس وقت اس بات کی زندہ مثال تھی۔ نانا نے بھی اماں اور بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان کے سامنے ان کی چلتی کہاں تھی۔ ویسے بھی دادی کی 4 بیٹیاں اور ایک اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ نانی کا دل چاہتا تھا کہ وہ ان سے کہیں کہ آپ کی بھی تو 4 بیٹیاں ہیں، تو آپ کیا انہیں گھر سے نکال دیں گی؟ مگر وہ یہ کڑوا سچ بول کر باقی بچیوں کا بھی اس گھر میں رہنا دشوار نہیں کر سکتی تھی۔ گو کہ ان کی بھی زندگی آسان نہیں تھی، مگر کم از کم ان کو چھت تو میسر تھی اور 2 وقت کا کھانا بھی میسر تھا۔ دادی نے اپنے بیٹے کو مشورہ دیا کہ بلکہ بھڑکایا کہ تم اتنی زیادہ بیٹیوں کی پرورش کیسے کرو گے؟ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیسے کرو گے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم ان سے جان چھڑوا لو، یعنی اپنے سسرال والوں کو یہ بیٹی دے آؤ، کیونکہ ان کے ویسے بھی 2 ہی بچے ہیں، سو ان سے کہو کہ وہ اس بیٹی کو پال لیں۔ پہلے تو نانا پریشان ہوئے کہ اپنی بیٹی کی ذمہ داری کسی اور کو سونپ دینا ان کے لیے آسان بالکل نہیں تھا۔ اولاد کبھی بھی والدین کے لیے بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ یہ لوگوں کی نظریں اور ان کے دیکھنے کا انداز ہوتا ہے جو ان کو بوجھ بنا دیتا ہے کہ والدین بھی خود کو بغیر کسی غلطی کے خود کو مجرم سا محسوس کرتے ہیں۔ نانا نے جب نانی سے بات کی کہ ہم بشرا کو تمہارے میکے چھوڑ آتے ہیں، تو یہ سن کر تو نانی کے حواس ہی کام کرنا چھوڑ گئے۔ انہوں نے فوراً انکار کر دیا، مگر ان کی چلتی ہی کہاں تھی، سو ان کا تمام احتجاج جیسے بیکار ہو چلا تھا، کیونکہ نانا بھی روز روز کی چیخ چخ سے عاجز آ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی بشرا کو کبھی ہاتھوں میں اٹھایا تک نہیں تھا، اور وہ بیچاری بھی باپ کے لمس کو جیسے ترستی ہی رہ گئی۔ انہوں نے نانی کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے بشرا کو اپنے میکے نہیں چھوڑا تو وہ ان کو طلاق دے دیں گے، اور باقی بیٹیوں کی تمام ذمہ داریاں بھی ان کے میکے والوں پر آ جائیں گی، تو بہتر یہی ہے کہ وہ ایک بیٹی کو پالنے کی ذمہ داری اٹھا لیں۔ نانی اب بیچاری بہت مجبور ہو چکی تھی، سو وہ اس دن اپنے میکے گئیں، اور جب جا کے یہ گزارش کی کہ وہ بشرا کو پال لیں تو سب کو گویا سانپ ہی سونگ گیا۔ کسی سے پل 2 پل کے لیے بات کرنا اور ان سے ہمدردی کرنا، محبت کرنا اور شوقیہ چند دن اپنے گھر رکھنا وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، مگر کسی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر رکھنا، اس کی تربیت کرنا اور اس پہ خرچہ کرنا ہر ایک کا وصف نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ بات سن کر ان کے وہ تمام اخراجات بھی سامنے آ گئے جو کسی کو معلوم تک نہیں تھے، سو انہوں نے نرمی سے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ بشرا کو اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ کوشش کریں گے کہ بشرا کا تھوڑا بہت خرچہ دے دیا کریں، مگر اس کا ہمیشہ کے لیے گھر میں رکھنا تقریباً ناممکن تھا۔ نانی کو ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا،
کیونکہ اگر بشرا کا باپ بھی اپنی بیٹی کو رکھنے کو تیار نہیں تھا تو کسی اور سے ایسی توقع کرنا عبث تھا۔ وہ مایوس ہو کر جب گھر لوٹنے لگی تو ان کے بھائی نے ان سے معافی مانگی کہ وہ اپنی بہن کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکے، تو انہوں نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلا دیا۔ گھر آ کر جب انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی تو انہوں نے پھر سے وہی دھمکی لگائی کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا بھائی بشرا کو رکھنے پر راضی نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، جب میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو وہ ایک کی بجائے اب 9 عورتوں کو رکھے گا۔ نانی کے لیے وہ وقت کافی مشکل تھا، مگر کیونکہ وہ ان کا اپنا گھر تھا اور عورت کے لیے اپنا گھر چاہے وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو بہت عزیز ہوتا ہے، سو وہ طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ اب کی بار نانی زیادہ ڈر گئی اور ایک آخری امید کے تحت دوبارہ سے اپنے بھائی کے گھر گئی اور ان کو جا کر جو سارا معاملہ بتایا کہ اگر وہ بشرا رکھنے پر راضی نہ ہوئے تو ان کا شوہر ان کو طلاق دے دے گا اور ان کو اپنی تمام بیٹیوں سمیت اس در پر آ کے رہنا پڑے گا، کیونکہ ان کا میکے کے نام پر سہارا فقط یہ ایک بھائی تھا۔ ان کا بھائی روایتی بھائیوں جیسا نہیں تھا جو شادی کے بعد بہن سے ہر تعلق توڑ دے، مگر اب جب آزمائش پڑی تو ان کو احساس ہوا کہ بھائی بھی مجبور انسان تھا۔ ان کے بیوی یعنی کہ ان کی بھابھی کو یہ لگتا تھا کہ اگر بشرا ان کے گھر آ گئی تو ان کی بیٹیوں کا حق مارا جائے گا، اور نانی کو ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی جگہ بالکل سچ پر تھیں۔ جب انہوں نے اپنے بھائی سے بات کی کہ اگر آپ بشرا کو یہاں رکھنے پر راضی نہ ہوئے تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، ان کی بات سن کر ان کے بھائی اور بھابھی دونوں ہی صدمے میں چلے گئے تھے۔ سو کچھ سوچ بچار کے بعد ان کے بھائی بشرا کو رکھنے پر راضی ہو گئے۔ ان کی بھابھی کا رویہ بشرا کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا، مگر ان کے بھائی نے بشرا کو اپنی بیٹی تسلیم کر ہی لیا کیونکہ وہ ان کی بہن کا لختے جگر تھی۔ سو جس دن نانی نے بشرا کو اپنے بھائی کے حوالے کیا تو اس کو سینے سے لگا کر بہت زیادہ روئی۔ اپنی بیٹی کسی اور کو دینا آسان نہیں ہوتا، مگر یہ معاشرہ نہ بڑا ظالم ہے، وہ ہمیں اپنے اصولوں پر جینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ان کے شوہر جنہوں نے ایک بار بھی اپنی بیٹی کو سینے سے نہیں لگایا تھا، اس روز انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو نم آنکھوں سے رخصت کیا۔ ہاں، وہ شاید پہلی بیٹی تھی جو بالغ ہونے سے پہلے ہی بغیر کسی خوشی اور تیاری کے رخصت کر دی گئی، اور اس کی شادی نہیں کی گئی تھی بلکہ اسے جان چھڑائی گئی تھی۔ سبھی نم آنکھوں کے ساتھ بشرا کو رخصت کر رہے تھے، جبکہ ان کی ساس اور نندے تو ایسے خوش تھیں جیسے ان کے سینے پر بشرا مونگ ڈل رہی ہو اور وہ اب اس سے چھٹکارا پا کر جانے کون سی خوشی حاصل کر رہے تھے۔ زندگی چاہے جیسی بھی ہو مگر ہر شخص کے لیے وہ گزر ہی جاتی ہے، یہ وقت کسی بھی شخص کے لیے رکتا نہیں ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، مشکل ہو یا آسان ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، وقت کبھی بھی کسی کے لیے نہیں رکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی اچھی بات ہے یا بری بات ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ وقت بڑا خود غرض ہے۔ اچھا وقت ہو تو یہ جلدی گزر جاتا ہے، اور اگر تکلیف دہ لمحے ہوں تو وہ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ بشرا کو اس گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت دی جاتی تھی۔ نانی نے ان سے گزارش کی تھی کہ بشرا کو کبھی پتہ نہ چلے کہ وہ ان کی اولاد تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بشرا کبھی ان سے بدگمان ہو اور وہ یہ سوچیں کہ ان کی ماں نے اس کو بوجھ سمجھ کر ان کو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ بشرا چاہے کتنی ہی سمجھدار کیوں نہ ہوتی، مگر وہ اپنی ماں کی یہ مجبوری کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ انہوں نے کن حالات سے مجبور ہو کر اس کو اپنے بھائی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ہر اتوار کو بشرا سے ملنے جاتی، مگر پھر ایسا وقت بھی آیا کہ دنیا کے جھمیلوں میں مصروف ہو کر وہ کئی مہینے اس سے ملنے تک نہ جاتی اور اس کا دل مگر وہاں ہی اٹکا رہتا۔ بشرا کو اپنی مامی اور ان کے بچوں سے کوئی انسیت اور محبت نہ ملی، بلکہ ہر بار دھتکار ہی ملی۔ البتہ اس کے ماموں نے اس کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ماموں نے بہت کوشش کی کہ اس کو پڑھائی لکھائی کرائیں تاکہ وہ کم از کم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، مگر بشرا کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ ویسے بھی وہ بچے جن کے والدین ان سے دستبردار ہو جائیں تو ان کا اس دنیا میں ہی دل نہیں لگتا۔ ایک سوال اسے اکثر ہی تنگ کیا کرتا تھا کہ آخر وہ بیٹی کس کی تھی، اس کی حقیقی ماں باپ کون تھے اور وہ اسے کن مجبوریوں کے تحت ماموں کے گھر چھوڑ گئے تھے۔ وہ نانی کو اپنی ماں نہیں خالہ سمجھا کرتی تھی اور وہ اس کا دل بھی نانی کی طرف بہت کھینچا چلا جاتا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ نانی اسے بھانجی ہونے کے ناطے بہت محبت کرتی ہیں، جبکہ وہ اس تلخ حقیقت سے ناآشنا تھی کہ نانی ہی اس کی اصل ماں ہے۔ نانی جب بھی مہینوں بعد ان سے ملا کرتی تھی تو کئی لمحے اس کو سینے سے لگا کر آنسو بہایا کرتی تھی۔ بشرا کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ نانی جب بھی اس سے ملتی تھی تو وہ روتی کیوں تھی۔ مامی نے تو اس کو گھر کی مفت کی ملازمت سمجھ رکھا تھا۔ وہ اتنی خود ترسی کا شکار ہو چکی تھی کہ وہ ان کے کسی بھی ظلم کو ظلم نہیں سمجھتی تھی، بلکہ وہ احسان سمجھتی تھی کہ انہوں نے کم از کم اس کو گھر میں رکھا تو ہوا تھا۔ اگر مامی ترس کھا کر اس کو اس گھر میں نہ رکھتی تو وہ چھت کے لیے بھی نہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی شاید کہیں بیٹھی ترس رہی ہوتی۔ اس کو مامی ہی اپنے موثر نظر آیا کرتی تھی کہ انہوں نے اپنے گھر میں اس کو پناہ دی ہوئی تھی، جب اس کے سگے ماں باپ ہی اس کو چھوڑ کر جا چکے تھے اور پلٹ کر کبھی خبر تک نہ لی کہ وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے۔
ایک دن جب نانی یعنی امی کے مطابق ان کی خالہ ان کے گھر آئیں تو اس دن بشرا بھری بیٹھی تھی۔ ان سے پوچھا کہ آخر میرے سگے ماں باپ کون ہیں؟ نانی یہ سن کر ساکت رہ گئی اور کئی ثانیے خاموشی سے بشرا کو دیکھتی رہیں اور گویا ان کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بشرا نے جب اصرار کیا تو انہوں نے اس کہانی سنائی جس کے مطابق ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے ددیال میں کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی دیکھ بھال کرتا یا اس کو اپنے ساتھ رکھتا۔ بشرا اس کو اس کے ننیال والوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ بات سن کر بشرا بہت روئی تھی کہ اپنے والدین کے انتقال کی خبر تو انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس روز نانی کو بہت دکھ ہوا تھا کہ ان کی بیٹی اپنے والدین کے ہوتے ہوئے بھی بن ماں باپ والی اور محرومیوں والی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا اور وہ بس بے بسی اور خاموشی سے سہتی جا رہی تھی۔ نانی بھی کبھی اپنی بھابھی سے یہ نہ کہہ سکی کہ بچی پر ترس کھا لو، کیونکہ وہ بھی بشرا کی طرح یہی سمجھتی تھی کہ ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے ان کی بیٹی کو اس گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ نہ رکھتے تو آج نانی اور ان کی باقی بیٹیاں خدا جانے کہاں بھیک مانگ رہی ہوتی۔ زندگی کے کتنے ماہوں سال یوں ہی بیت گئے، کچھ کڑوی یادوں اور کچھ میٹھی یادوں کے سنگ یہ وقت تیزی سے گزر گیا۔ جن کا وقت اچھا گزرا تو ان کے لیے وقت تیزی سے گزرا، اور جن پر تلخ اور سخت آندھیوں کے دروا تھے ان کے لیے وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بشرا کو اس حقیقت کا علم ہو گیا کہ وہ عورت جس کو وہ زندگی کی 2 دہائیوں سے اپنی خالہ سمجھ رہی تھی وہ اس کی خالہ نہیں بلکہ سگی ماں تھی۔ یہ ایسی حقیقت تھی جس پر اس کو یقین آتے آتے بھی کئی زمانے لگ گئے۔ وہ ایک دن کچن میں کچھ کام کر رہی تھی کہ اس کے ماموزاد بھائی نے اپنی ماں سے کہا کہ بشرا اب جوان ہو چکی ہے تو اس کو اب اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ آپ کو احساس دلانا چاہیے اس کے والدین کو کہ ہم نے کتنے سال اس کو یہاں پر رکھا ہے، تو ان کو تھوڑی سی ذمہ داری اٹھا لینی چاہیے تاکہ اگر وہ رخصت ہو تو اپنے گھر سے رخصت ہو۔ بشرا کو پہل تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، مگر جب مامی نے کہا کہ اب جب ان کی نند آئے گی تو وہ یہ بات کریں گی، بشرا کو جو بات سمجھ آ رہی تھی وہ دانستہ اس بات کو سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کبھی کبھی ہمیں ایسے حقائق کا علم ہوتا ہے کہ ہمارا دل شدت سے چاہتا ہے کہ کاش یہ جھوٹ ہو، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ بشرا شدت سے خالہ کے آنے کی منتظر تھی، اور جس دن خالہ آئی تو اس نے دانستہ مامی اور خالہ کو تنہا چھوڑ دیا کہ وہ جو بھی بات کریں وہ سن لے، کیونکہ فطری تجسس اسے جو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا اس نے اس کی راتوں کی نیند ہی حرام کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے ان دونوں کو تنہائی مہیا کی تو مومانی بھی جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ فوراً سے پہلے انہوں نے نانی سے کہہ دیا کہ دیکھو بشرا اب جوان ہو چکی ہے، اب اس کے بہت سے رشتے آنے کا وقت ہے، ہمارے گھر اس کا کوئی رشتہ نہیں آئے گا کیونکہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمہاری بیٹی ہے، اس لیے اب تم دونوں ماں بیٹی کے حق میں مزید یہی بہتر ہے کہ تم اس کو اپنے گھر لے جاؤ اور اس کو اپنے گھر کا کر دو۔ اب یہ میں ذمہ داری مزید نہیں اٹھا سکتی کیونکہ میرے بھی بیٹوں کی شادی ہونی ہے اور ان کی بیویاں یہ بات قطعی برداشت نہیں کریں گی کہ ایک لڑکی ان کے گھر میں ہی قبضہ جما کر بیٹھی رہے۔ ویسے بھی میں اپنی بھتیجیوں کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں، تو ان کے گھر والوں کی یہی ڈیمانڈ ہے۔ اس پر نانی نے بوکھلاتے ہوئے کہا کہ ہاں اب میں اپنے شوہر سے بات کروں گی اور بہت جلد ہم بشرا کو یہاں سے لے جائیں گے۔ مامی نے انہیں کئی بار باور کروایا کہ دیکھو اب یہ ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے، انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ بہت جلد بشرا کو یہاں سے لے جائیں گی۔ نانی نے گھر جا کر جب بات کی تو اب کی بار بھی ان کی بوڑھی ساس، جس کی ہڈیوں میں تو دم نہیں تھا مگر زبان ابھی بھی تیز دھار چھری کی طرح تھی، انہوں نے پھر سے روڑے اٹکا دیے کہ نہیں، جوان بیٹی کو ہم کیسے گھر لے آئیں، بہتر ہے کہ اس کو وہیں سے رخصت کر دو۔ عمر گزر جانے کے باوجود ان کا دل اپنی پوتی کے لیے پسیجا نہیں تھا۔ اگر وہ سوچتی تو ان کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے تھے، مگر ان کا سازشی دماغ ابھی بھی ویسے ہی کام کر رہا تھا۔ نانی نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کے بھائی اور بھابھی مزید بشرا کی ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتے اور نہ ہی ان کا حق ہے، ویسے بھی انہوں نے اپنے فرض سے زیادہ نبھا دیا ہے، بلکہ یہ تو ان کا فرض بھی نہیں تھا، انہوں نے تو ہم پر احسان کیا ہے۔ سب بہنیں بھی بشرا کے حق میں ہی بول رہی تھیں۔ اس بار بشرا کے حق کے لیے بولنے والی اتنی آوازیں تھیں کہ اس کا ان کا حق مل گیا، مگر بہت دیر سے، اتنی دیر سے کہ بشرا کو اس بات سے فرق پڑنا بھی بند ہو چکا تھا کہ اب وہ موجود بھی کہاں پر ہے، کیونکہ حقیقت جان کر وہ ٹوٹ ہی اتنا چکی تھی کہ وہ اپنی ماں باپ کے لیے بوجھ تھی۔ انہوں نے اسے جان چھڑا لی اور اسے کسی اور کے حوالے کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے ساتھ وہاں کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے بس خاموشی سے دیکھا اور اسے دلاسا دیا۔ وہ جو ماں باپ کے لیے ترستی تھی اور سوچا کرتی تھی کہ جب وہ روزے محشر اپنے ماں باپ سے ملے گی تو وہ ان کے گلے سے لگا کر بہت روئے گی، ان کو بتلائے گی کہ زندگی اس کے لیے کتنی مشکل تھی۔ اب جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے والدین زندہ تھے تو اسے اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی تھی، وہ ان کو مرا ہوا تصور کرتی رہی تھی۔ اس نے اتنی زیادہ تکلیف ان کی وجہ سے برداشت کی اور وہ اس کو بس بوجھ سمجھتے رہے، یہ بات اس کے لیے کسی گالی سے کم ہرگز نہیں تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ جا کر ان کا گریبان پکڑ لے اور ان سے سوال اور جواب کرے کہ آخر انہوں نے اسے پیدا ہی کیوں کیا تھا جب اسے پال نہیں سکتے تھے۔
और जब एहसास ही हो चुका था कि पाल पोस नहीं सकते थे तो उसे जिंदा लाश बनाने की बजाय मार कर ही क्यों ना फेंक दिया। वो जब अम्मा के साथ घर आई तो उसे ये घर बहुत पराया पराया सा लगा था। उसका यहाँ पर दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। हर तरफ से जैसे उसे देरो दीवार खुद पर हंसते हुए महसूस हो रहे थे। दादी उसे तरह तरह के ताने देने से बाज न आई तो उसने भी एक दिन वो बात सुना दी बगैर किसी लगी लपटी के जो उसके दिल में थी कि आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैं आपको आपके जुल्म भरे फेल के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसके बाद बुशरा मामी के घर आई और आकर सबसे गुजारिश की कि जिस तरह आपने इतने सारे मुझ पर एहसान कर रखे हैं, मुझे मज़ीद कुछ साल यहाँ पर रख लें। बेशक मुझे इस घर की नौकरानी बना दें क्योंकि मेरा वहाँ पर दम घुटता है। उसने मामी के हाथ चूमे और कहा, मैंने माँ के लमस में बस आपको ही पाया है। आपने बेशक मुझे कभी सीने से नहीं लगाया मगर मुझे ज़माने की धूप छाँव से तो बचा कर रखा है। इसलिए मैं अपनी सगी माँ से नहीं बस आपसे मोहब्बत करती हूँ। मामी को भी न जाने क्या हुआ कि उन्होंने बुशरा को सीने से लगा लिया और अपनी हर गलती की माफ़ी मांगी, हर ज्यादती की जो उन्होंने बुशरा के साथ कभी की थी। बुशरा इस बात पर भूले न समाई। नानी ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि वो घर लौट आए, मगर उसने कह दिया कि जहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं वहाँ जाना ही नहीं चाहती। इसके बाद मामी को जाने उससे कैसी मोहब्बत हुई, शायद इसलिए कि उनकी बड़ी बहू उनकी तवक्कुआत के बरक्स निकली थी। वो इसकी खिदमत करना तो दरकनार, इससे बात करने तक की रवादार नहीं थी। मामी ने अपने छोटे बेटे से फिर इसकी शादी की बात की तो सभी हैरान मगर खुश थे। वो जगह जहाँ कुछ दिन पहले तक उसके लिए घर में जगह नहीं थी, मगर वो अब इस घर की बहू बन गई थी। यूँ इसकी ज़िंदगी ने बड़ा ही ड्रामाई अंदाज में मोड़ लिया। कल तक जो इस घर में उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव किया जाता था, अब इसके साथ घर की मालकन जैसा सलूक किया जाता था और मुमानी तो इसकी फुल सपोर्ट में थे। ज़िंदगी के कुछ साल मज़ीद सिरक गए और बुशरा की ज़िंदगी मज़ीद रोशन तब हुई जब उसकी ज़िंदगी में एक फूल ने आँख खोली, यानी कि मेरी पैदाइश हुई। मैंने जैसे ही सांगन में आँख खोली तो सबकी आंखों का तारा बन गई और बुशरा ये देखकर जीती थी कि उसकी बेटी को कम अज़ कम जैसी ज़िंदगी नहीं मिली थी, बल्कि उसे तो जैसे किसी शहजादियों जैसी ज़िंदगी मिली थी। मेरे लिए हर वक्त जैसे एक हसीन पल हुआ करता था, मगर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि एक रोज़ मैं घर वालों को बताए बगैर किसी दोस्त की पार्टी में चली गई और वहाँ से वापसी पर मुझे किसी ने अगवा कर लिया। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन लोग थे, मगर इनकी यही डिमांड थी कि जब तक तुम्हारे घर वाले 10 करोड़ नहीं देते तो वो मुझे रिहा नहीं करेंगे। मैं जानती थी कि मेरे घर वालों के लिए 10 करोड़ का इंतज़ाम करना नामुमकिनात में से था। इसके बाद उनकी मास्टर माइंड ने जब मुझसे बात की तो इन्होंने ये शर्त रखी कि मुझे उससे निकाह करना होगा। मुझे तो ये सुनकर सदमा ही लग गया था क्योंकि वो मुझसे दुगनी उम्र का शख्स था। मैंने इनकार कर दिया, मगर उसके कुछ धमकी कारगर हुई कि मुझे उससे निकाह करना पड़ा। मेरे घर वालों पर यह खबर कहर बन के बरसी थी। इसके बाद जब मेरे शौहर ने मुझे घर वालों से बात की तो जाने उसने इनको कैसे कायल कर लिया कि मेरी किसी बात का यकीन करने की बजाय उन्होंने मुझे उसके साथ रुखसत कर दिया। ये जानकर तो मुझे और भी ज़्यादा हैरानी हुई कि वो कोई गरीब नहीं बल्कि बहुत अमीर शख्स था। बुढ़े शौहर ने अपने 10 एकड़ की ज़मीन मेरे नाम कर दी। रोज़ मुझे खर्चे के लिए हज़ारों रुपए देता, लेकिन कहता जब बाहर जाओ तो फटे पुराने कपड़े पहन कर जाना और मुलाजमा को नए और महंगे कपड़े पहना कर ले जाना। मुझे शौहर पर गुस्सा आता जो मुलाजमा को ज़्यादा अहमियत देता था, पर मैं मजबूर थी। मुलाजमा को नए कपड़े पहनाकर मॉल ले जाती तो वो मुझे एक जगह बिठाकर 10 दुकानों के अंदर जाती और चंद सेकंड बाद बाहर निकलती तो हाथ में एक बैग होता। अब मुझे शक होने लगा तो गुस्से से एक दिन मुलाजमा को बाहर बिठाया और तैयार होकर खुद अंदर गई। पर जैसे ही दुकान का दरवाज़ा खोला तो मुझ पर आसमान टूट पड़ा कि वहाँ कुछ और लोगों के साथ मेरा शौहर मौजूद था। मुझे देखकर वो भी बौखला गया। मुझे इस मामले की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये कहानी क्या है। तो जब मैंने शौहर को धमकी दी वो मुझे वहाँ से भेजना चाहता था, मगर मैंने उसके सर पर ग्लास मारकर उसको बेहोश कर दिया। तो वहाँ मौजूद एक औरत ने मुझ पर यह राज अफशा किया कि वो उस मुलाजमा से मुझसे पहले ही शादी कर चुका था और वही इसकी असल बीवी थी। वो मुझे बस इस्तेमाल करके कहीं और महंगे दामों बेच देना चाहता था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था और जब मैंने उनसे कहा कि वो तो मुझसे मोहब्बत करता था, इसने 10 एकड़ ज़मीन मेरे नाम कर दी है, तो उसने बताया कि वो सब धोखा था, ऐसा कुछ नहीं होता था। मुझे तो एकदम से ज़मीन आसमान घूमते हुए महसूस हुए कि मैं कितने बड़े धोखे में आ गई और वो कितनी चालाकी से मेरे साथ ये खेल रचाया करता था कि मुझे पुराने कपड़ों में वहाँ बिठाया जाता कि अगर कोई मेरी जानिब राग़िब हो तो वो उसको मुझे बेच दे। मैं वहाँ से सीधा अपने मैके आई और रो रो कर उनको सारा मामला बताया। वो सब सुनकर शौक थे। उन्होंने मुझे समझाया कि फ़िक्र ना करो, हम सब ठीक कर देंगे। यूँ कुछ वक्त तक उसका केस चला और उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई क्योंकि वो ऐसे ही कामों का मास्टरमाइंड था। मैं हरदम शुक्र अदा करती कि मेरे साथ कुछ गलत होने से पहले ही उसकी असलियत खुल गई। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में सुकून था, मगर ये डरावना ख्वाब अक्सर मुझे अब भी तंग करता है, लेकिन फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। नाज़रीन,
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।